بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 نومبر بروز ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج کرپٹ اپوزیشن کو ایک اور بڑا سرپرائز دیا ہے۔ مریم نواز کی چیخیں آج جات عمرہ سے سنائی دے رہی ہیں اور مریم نواز بے شرمی کی وجہ سے طنز کر رہی ہیں اس واقعہ پر جس واقعہ میں اس کا باپ ملوث تھا، اور آج وہ سمجھتی ہیں کہ قوم بے وقوف ہے اور قوم اس معاملے پر اس کی ڈرامے بازی کو خاموشی سے برداشت کر جائے گی، لیکن قوم نے جو اس کے ساتھ حشر کیا ہے اور جو اس کو جوابات دیے ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس تھا، مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس کیوں جو 16 گھنٹے پہلے ملتوی کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کس حکمت عملی پر کام کر رہے ہیں اور کیسے آج وزیر اعظم عمران خان نے دوبارہ الیکشن کمیشن کی تاریخی چترول کی ہے، بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو ایک اہم کیس کی سماعت کا مختصر احوال بتاتا جاؤں اور پھر ہم کرنٹ جو ایشوز ہیں ان کے اوپر آ جائیں گے۔ نور مقدم قتل کیس میں آج سماعت ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ نور مقدم قتل کیس کو ہم پہلے دن سے لے کر چل رہے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مختلف ہمارے دوست ہیں جو کیسز کے اوپر بات ضرور کرتے ہیں، لیکن تب تک ہی کرتے ہیں جب تک ایک میڈیا کی اس معاملے پر ایک ہائپ میڈیا نے کریٹ کی ہوتی ہے، تب تک ہی ان معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی کیس ہو جس کے اوپر ہم نے آپ کو آگاہ کرنا شروع کیا ہے تو وہ جب تک منطقی انجام تک نہ پہنچے، اس کی جو احوال ہے، اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، اس کی جو ہیئرنگ کے معاملات ہیں، وہ سارے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ آج بھی ملزم ذاکر جعفر اور عصمت عدالت میں پیش ہوئیں۔ باقی جو ملزمان ہیں، تھراپی ورکس کے ملازمین ہیں، وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ جج عطا ربانی صاحب ہیں، ایڈیشنل سیشن جج صاحب، وہ بھی عدالت میں موجود تھے اور ان کی عدالت میں کیس پر سماعت ہوئی۔ دوبارہ ملزم نے دوران جرح خلل ڈالنے کی کوشش کی، جس کو شٹ اپ کال دی آنریبل جج نے۔ ظاہر جعفر نے نیشنل فرانزک کرائم ایجنسی کے انچارج محمد عمران کی جرح کے دوران بولنا شروع کر دیا اور کہا کہ عطا ربانی صاحب میری صلح کروا دیں۔ ظاہر جعفر نے کہا کہ آپ میری بات سن رہے ہیں۔ اس موقع پر جج عطا ربانی نے ظاہر جعفر اور اس کے والد ذاکر جعفر اور عملے کے تینوں افراد کو کمرہ عدالت سے باہر بھیجنے کا حکم دے دیا۔ بعد ازاں چاروں کو واپس کمرہ عدالت میں لایا گیا، لیکن ظاہر جعفر کو ہولڈنگ سیل میں ہی رکھا گیا۔ ظاہر جعفر صرف اور صرف جو انوائرمنٹ ہے اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں عدالت کا، اور بہتر ہوگا کہ ظاہر جعفر کے حوالے سے عدالت یہی آرڈر پاس کرے۔ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ان کو جو فری اینڈ فیئر جسٹس کا ایک نظام ہے اس کے مطابق ان کو جو انصاف پرووائڈ کیا جائے اور پورا موقع دیا جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کہیں کل یہ اعتراض نہ اٹھے کہ ملزم جیل میں تھا اور جیل سے ہی ٹرائل دیکھا جا رہا تھا یا ٹرائل چلایا جا رہا تھا، تو اس وجہ سے عدالت ابھی موقع دے رہی ہے۔ لیکن الٹیمیٹلی جس طرف ملزم کیس کو لے جانا چاہتے ہیں تو عدالت ملزم کو جیل میں ہی ویڈیو لنک کے ذریعے ہر تاریخ پر اس کی حاضری لگا دے گی اور ملزم جیل میں ہی سڑے گا اور اس کو آئندہ باہر کی ہوا کھانے کو نہیں ملے گی۔ جب آج کی سماعت میں وکیل اکرم قریشی صاحب اور شہزاد قریشی نے تھراپی ورکس ملازمین کی نمائندگی کی ہے، اور جبکہ سجاد احمد بھٹی اور ملک شہباز رشید نے ظاہر جعفر کے گھر کے گھریلو عملے کے بطور وکیل عدالت میں پیش ہوئے ہیں۔ نور مقدم کے اہل خانہ کے وکیل ایڈوکیٹ شاہ خاور صاحب عدالت میں موجود نہیں تھے، وہ سپریم کورٹ میں تھے۔ پروسیکیوٹر حسن علی نے محمد عمران گواہ کا بیان ریکارڈ کروایا۔ محمد عمران نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے کمرے میں مختلف شواہد جیسے چاقو، بندوق، میگزین، 4 سگریٹ اکٹھے کیے اور انہیں تفتیشی افسر کے حوالے کیا، جبکہ نور مقدم کا سر کھڑکی کے پاس سے ملا تھا۔ اکرم قریشی نے محمد عمران سے جرح کی تو انہوں نے بتایا کہ میں گھر پر تھا، مجھے رات 9:40 پر ایس پی آفس سے الرٹ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ فون کرنے والے کا نام نہیں جانتے، لیکن انہیں بتایا گیا کہ یہ سپرنٹینڈنٹ پولیس آفس کے دفتر سے کال ہے۔ محمد عمران نے عدالت کو دیگر تفصیلات سے آگاہ کیا، جس میں جائے وقوع سے دفتر کا فاصلہ وغیرہ شامل ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ رات 10:30 بجے کے قریب وقوع پر پہنچے تھے اور وہاں 8 سے 10 لوگ موجود تھے، جن میں سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس عطاء رحمان اور دیگر پولیس اہلکار شامل تھے۔ محمد عمران نے کہا کہ کمرے سے تمام اشیاء کو قبضے میں لے کر تفتیشی افسر کو دے دیا گیا۔ ہم تفتیشی افسر کے ساتھ تقریباً 3 گھنٹے تک وقوع پر رہے۔ چاقو کے فنگر پرنٹس لیے گئے، لیکن بندوق اور جو باقی چیزیں تھیں ان کے نہیں لیے گئے۔ بعد ازاں عدالت نے آئندہ سماعت پر ہیڈ کانسٹیبل جابر
کمپیوٹر آپریٹر مدثر، ASI دوست محمد اور ڈاکٹر شازیہ کو طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے 4 گواہوں کی طلبی کے نوٹس جاری کر دیے ہیں، جبکہ CCTV فوٹیج دینے سے متعلق تفتیشی افسر کو کل عدالت میں طلب کیا گیا ہے، اور باقی گواہان کی کیس اور جو کیس کی مزید سماعت ہے اس کو 16 نومبر تک ملتوی کیا گیا ہے عدالت کی طرف سے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج وزیر اعظم عمران خان پیش ہوئے، اور وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہوئے، اپنا موقف رکھا اور کہا کہ جناب احکامات جاری کریں، ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے، ہم عدالت کے احکامات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، لیکن قانون ہمیں آپ نے دینا ہے، کیونکہ پہلے ایسا کوئی قانون ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اس پر مریم نواز نے طنز کیا ہے وزیر اعظم عمران خان پر۔ وزیر اعظم عمران خان نے پہلے تو آج جو اپوزیشن کا آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پہلے جو اتحادیوں کو ایک ظہرانہ دیا، اور اس ظہرانے کی جو تھی نشست تھی، اسے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے سیاست میں آنے کا مقصد پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا تھا اور اخلاقی قوت کی بنیاد پر انصاف فراہم کرنا تھا۔ پاکستان کے تمام انتخابات متنازع رہے، 50 برس میں صاف و شفاف انتخابات نہ ہو سکے۔ ہاں، آپ سب کو معلوم ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں کیا ہوتا رہا۔ میں سینٹ کے انتخابات کے لیے سپریم کورٹ گیا، وہاں پر الیکشن کمیشن ہی میرے خلاف کھڑا ہو گیا۔ یہاں یہ حالات ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہے، انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے، میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں، لیکن الیکشن کمیشن ہی میرے سامنے آ گیا، اور الیکشن کمیشن ہی نہیں چاہتا کہ یہ سارے اصلاحات ہوں۔ تو اپوزیشن سے لڑیں یا الیکشن کمیشن سے لڑیں، ہر جو اپوزیشن جو اس سے جڑا ہوا کوئی بھی شخص ہے، اس کا واحد مقصد ایک ہے، اور وہ ہے الیکشن صاف اور شفاف نہ ہوں، الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے نہ ہوں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو NRO دیا جائے، لیکن میں بھی یہ تبدیل نہیں کرنا چاہتے نظام کو، اور میں بھی تبدیل کر کے دکھاؤں گا، اور میں ان کو آخری لمحے تک نہیں چھوڑوں گا۔ 150 سے زائد پارلیمنٹ کے ارکان آج ظہرانے میں شریک تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور جو حالات ابھی چلے ہیں، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اہم سماعت ہوئی ہے، TTP کے جو معاملات ہیں اس پر پارلیمنٹ کے جو مختلف سیاسی جماعتیں ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا۔ تو یہ کچھ ایسے معاملات تھے جس کی بنیاد پر وزیر اعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ انتخابی اصلاحات کا جو معاملہ ہے اور جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں چیزوں کو لے کر جانا تھا، تو وہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ کل 11 نومبر کو 11 بجے جو اجلاس ہونے جا رہا تھا اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ وہ اجلاس بہت جلد ہوگا، اور اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے جو ووٹنگ کا نظام ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، اور باقی ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہوں گی، لیکن وہ چند دن کے بعد ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کو بھی دوبارہ موقع دیا ہے۔ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ یہ ایسا معاملہ ہے انتخابی اصلاحات کا کہ اس کے اوپر ساری چیزیں دیکھی جائیں۔ دوبارہ جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے ان کو اسائنمنٹ دیا ہے کہ آپ اپوزیشن سے بات کریں، وہ بتائیں تو صحیح ان کو تکلیف کیا ہے۔ صرف ہم نہیں مانتے کہ رٹ لگا کر وہ اپنی جان نہیں بچا سکتے۔ ہاں، اگر ہمیں یہ لگے گا کہ کوئی اور آپشن نہیں ہے تو پھر ہم مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے اس کو منظور کروا لیں گے، اور پھر یہ معاملہ یہ چیختے رہیں گے، روتے رہیں گے، اور ان کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو مریم نواز نے 2 طنز کیے۔ مریم نواز نے ایک تو جو ووٹ ہے یا مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہے، اس کے اوپر طنز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو ابھی ریجیکٹڈ خان صاحب تقریر جھاڑ رہے تھے کہ اراکین کال کے مشترکہ اجلاس میں جہاد سمجھ کر ووٹ کریں، تو کیا یہ قوم پوچھ سکتی ہے کہ جہاد اچانک ملتوی کیوں کرنا پڑا؟ ویسے تو قوم سب جانتی ہے، مگر پھر بھی پوچھنا تو بنتا ہے۔ قوم تو یہ بھی جانتی ہے مریم نواز کیسے سیاست میں آئیں، مریم نواز کا باپ کیسے وزیر اعلیٰ بنا، مریم نواز کا باپ اور مریم نواز نے کیسے مشرف دور میں NRO لیا، کیسے یہ مکا کر کے زرداری کے ساتھ اپنے معاملات کو دیکھتے رہے۔ قوم تو یہ بھی جانتی ہے کہ کیسے چوری کر کے آپ نے سارے کا سارا جو ریاست کا خزانہ تھا وہ اپنے باہر منتقل کیا۔ قوم بہت کچھ جانتی ہے۔ اگر آپ قوم کے جاننے پر آ جائیں گی میڈم بیگم صفدر، تو یہ معاملہ بہت آگے چلا جائے گا، اور پھر قوم تو وہ کچھ جانتی ہے کہ جو شاید قوم نہیں چاہتی کہ وہ بتائے، لیکن اگر وقت آیا تو قوم پھر کھل کر بتائے گی، اور پھر یہ جو کرپٹ مافیا یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری طرف جب آج وزیر اعظم عمران خان پیش ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہاں پر جو وزیر اعظم عمران خان نے آرگومنٹس کیے، میں سمجھتا ہوں کہ کیا
کبھی کوئی اور وزیر اعظم اس طرح جا کے بولا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان وہ صادق اور امین وزیر اعظم تھے جن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا۔ یہ ان کی طرح چور اور ڈاکو نہیں تھے کہ وہ وہاں جا کر ڈرتے، وہ وہاں جا کر خوفزدہ ہوتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے جا کر بڑے دبنگ طریقے سے اپنا موقف رکھا، اور ان کو پتہ ہے کہ کیونکہ وہ گلٹی نہیں ہیں، ان کے بہاف پر کوئی ایسی غلطی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ خوف زدہ ہوں۔ اور یہ تکلیف بھی بڑی تھی، آج میڈیا کو بھی، میڈیا کے چند لوگ بڑی تکلیف میں تھے کہ وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں جو ریمارکس دیا آنریبل ججز نے، اور کہا کہ آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، آپ ایک بااختیار وزیر اعظم ہیں، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ سپریم کورٹ میں تو مراد علی شاہ جیسے لوگ بھی پیش ہوتے ہیں اور کیسے ذلیل ہو کر باہر نکلتے ہیں۔ مریم نواز نے طنز کرتے ہوئے کہا ہے، روٹی مہنگی تو کم کھاؤ میں کیا کروں، چینی مہنگی تو میٹھا چھوڑ دو میں کیا کروں، پٹرول مہنگا تو گاڑی مت چلاؤ میں کیا کروں، خواتین سے زیادتی ہے تو گھر بیٹھے میں کیا کروں، شہداء کے لواحقین صبر کریں میں کیا کروں، تم بس ملک پر عذاب بن کر ٹوٹتے رہو، لیکن اب یہ عذاب کے دن بھی ختم ہونے کو ہیں، بے سکون ہو تو قبر میں جاؤ، سکون قبر میں ہی ملے گا میں کیا کروں۔ یہ انہوں نے ایک طنز کیا ہے وزیر اعظم عمران خان پر۔ جب یہ 2014 میں یہ سانحہ ہوا تھا، اس وقت اسی کا باپ، نالائق باپ وزیر اعظم تھا، اور اس کی نالائق پالیسیوں کی وجہ سے، اسامہ کے ساتھ اس کے گٹھ جوڑ کی وجہ سے، اور جو دہشت گرد تنظیمیں تھیں، اور پھر سعودی عرب سے جو فنڈنگ تھی، وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور آج اور یہ ایک بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قوم نے جب اس نے ٹویٹ کیے ہیں نیچے ڈھیر لگ گیا ہے، قوم نے اس کو وہ سنائی ہیں کہ آپ لوگوں کے اندر کوئی شرم اور حیا نہیں ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کو آپ نے سرعام قتل کیا، اور آج تک آپ کے اندر اتنی غیرت نہیں جاگی کہ آپ اس کے اوپر بات کریں۔ آپ لوگوں کو تو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے، کچھ خدا کا خوف کریں۔ اور اب قوم بیوقوف بننے والی نہیں ہے، قوم ساری چیزوں کو جانتی ہے۔ دیکھتے ہیں مزید کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔